ایک دن دوائے شافی کی کلاس میں شیخ ابن قیم کی تحریر کی گہرائی میں جاتے ہوئے میں نے غور کیا کہ میں جو اتنے برسے ایک الجھن ایک مسئلے کا شکار تھی، میرا وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک فکرہ بعض اوقات کوئی برسوں پرانا زخم تندرست کر دیتا ہے۔ کتنی عجیب سی بات ہے نا کہ آپ کسی کے ساتھ ہر روز 45 منٹ آنے اور 45 منٹ جانے کا سفر کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نہیں جانتے کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ خیر، وقت گزرنے کے ساتھ اللہ نے ہمارے مسئلے حل کروا دیے۔ نفیسہ سمیت ٹوٹل 7 لڑکیاں ترکی گئی تھیں۔ 7 لڑکیاں کہانی میں ڈالنا مشکل تھا، میں نے 2 لڑکیاں کر دیں۔ نفیسہ کے ساتھ جانے والی لڑکیوں میں سے ایک خدیجہ عرف ڈی جے بھی تھی، جو الحمدللہ زندہ سلامت اور خیر سے ہے۔ وہ اینک لگاتی تھی اور اکثر واقعات جو میں نے لکھے وہ سچ تھے، جیسے ڈی جے اور مہرین نے ایک دکان کا گلاس ڈور توڑا تھا۔ جب ہم آیات حجاب پڑھ رہے تھے تو ایک دن قرۃ العین نامی بہت ہی خوبصورت اور دراز قد حجابی لڑکی کو ہماری کورس انچارج نے لیکچر دینے کے لیے بلایا۔ ہم ان کو اینی باجی کہتے تھے۔ اینی نے اسٹیج پہ آ کے اپنے حجاب کی داستان سنائی کہ کس طرح وہ امریکہ گئیں، وہاں ایک مذہبی فیملی سے ان کا تعارف ہوا۔ ان کی 2 حجابی بیٹیاں تھیں۔ ان سے انسپائر ہو کے میں نے عائشہ گل کا کردار لکھا۔ ان کے ساتھ وقت گزار کے وہ دین کے قریب ہوئیں۔ ایک دفعہ امریکہ میں وہ ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھیں، سامنے ایک پل تھا، وہاں انہوں نے پل کے نیچے مکری کا جالا بنا دیکھا۔ اس سے انسپائر ہو کے میں نے جنت کے پتے میں مکری کے جالے والا سین لکھا تھا، اور اس پہ غور و فکر نے ان کی سوچ کا رخ بدل دیا۔ پھر کس طرح امریکہ سے واپسی پر انہوں نے حجاب لینا شروع کیا۔ ان کی فرینڈز کہتی تھیں حیا کی طرح کہ لوگ عمرے حج پہ جا کے بدلتے ہیں، یہ امریکہ جا کے بدل گئیں۔ اینی نے اپنی شادی میں گھونگھٹ نکال کے پردہ کیا۔ اینی کی ایک 4 سال کی بیٹی تھی جو فل سلیوز شلوار قمیص پہنتی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو نفیسہ کسی کونے میں کھڑی نماز پڑھ رہی تھی۔ کسی کے نماز کے وقت اس کے سر پہ نہیں کھڑے ہونا چاہیے، سو میں باہر آ گئی اور ایک جگہ کھڑے ہو کے اس کا انتظار کرنے لگی۔ اگلے 25 منٹ میں نے جو دیکھا اس نے میری زندگی اور کام کرنے کا سارا طریقہ کار ہی بدل دیا۔ میں نے کسی کو آج تک ایسی خوبصورت نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ میں نہیں سن سکتی تھی کہ وہ اپنی نماز میں کیا کیا پڑھ رہی ہے، لیکن جو میں نے دیکھا وہ بہت انمول تھا۔ نفیسہ کی نماز بہت آہستہ تھی، اتنی آہستہ کہ گمان ہوتا وہ یا تو صلاۃ التسبیح پڑھ رہی ہے یا جم چکی ہے۔ وہ بہت دیر بعد رکوع میں جھکتی، اور اس کو قیام سے رکوع میں جھکنے تک کئی سیکنڈ لگتے، واپس کھڑے ہونے میں کئی سیکنڈ لگتے۔ وہ اتنی آہستہ نماز پڑھ رہی تھی کہ لگتا تھا آپ کسی فلم کو 10 گنا سلو موشن سپیڈ میں دیکھ رہے ہیں۔ ہم ہر چیز میں شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی عام ہوتی جا رہی ہے، ہم ایک منٹ بچانے والے طریقے استعمال کرنے لگے ہیں۔ ہم چولہے پہ گرم کرنے کے بجائے مائکرو ویو کر لیتے ہیں۔ کیتلی میں چائے بنانے اور کیتلی دھونے میں وقت صرف کرنے کے بجائے الیکٹرک کیٹل استعمال کرتے ہیں۔ پڑھائی کا جہاں تک تعلق ہے تو ہم نوٹس ڈھونڈتے ہیں، اہم سوالات مارک کرتے ہیں، ہر چیز کی سمری چاہیے ہوتی ہے ہمیں۔ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہمارے اتنے کام ہیں، اتنے مسئلے ہیں، اور ہم طبعی طور پر عجلت کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں جلد سے جلد ایک کام کو مکمل کر کے آگے بڑھنا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں، ہم انجوائے بھی کر سکیں، ہم سب کچھ کر سکیں۔ ہمیں جلد ملنے والی چیز پسند ہے، ہمیں جلد سے جلد نتائج چاہیے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ہم کام شروع کریں وہ مکمل ہو جائے، اس کا نتیجہ سامنے آ جائے۔ کبھی سوچا ہے کہ قدرت کیسے کام کرتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی تھی تو اس نے کہا تھا کن ہو جا، اور وہ ہو گئی تھی۔ لیکن کیا وہ پلک جھپکتے میں ہو گئی تھی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے کن نے دنیا میں ایک پروسیس کا آغاز کیا تھا۔ زمین بنی، آسمان بنے، ایک طویل پروسیس سے گزر کے یہ اس حالت میں آئے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کو 6 دن لگے۔ یہ دن ہمارے 24 گھنٹے والے دن ہیں یا شاید اللہ کے دن؟ اور اللہ کے ہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے ایام ہی ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس دنیا کو اس شکل میں آنے میں ایک لمبا عرصہ لگا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ سب ایک لمحے میں بھی ہو جاتا، لیکن جس زمین کو وہ بنانے جا رہا تھا اس نے اس کے لیے چند قواعد و ضوابط بھی سیٹ کیے تھے کہ یہ جو زمین ہے نا، یہاں کوئی کام ایک پروسیس سے گزرے بغیر نہیں پورا ہوگا۔ جادوئی چھڑی ہلانے سے کدو اور چوہے سنڈریلا کی بھگی نہیں بن جائیں گے۔ اگر سنڈریلا کو اپنے ظالم خاندان سے نجات چاہیے تو اسے خود اپنے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ پروسیس ہے۔ کتاب ایک ہی دن میں نہیں لکھی جاتی، ایک ماہ میں بھی نہیں لکھی جاتی۔ سب سے اچھا تخلیقی کام وہ ہوتا ہے جس کو وقت لگا کے آرام آرام سے لکھا جائے۔ بہترین کھانا وہ ہوتا ہے جو دھیمی آنچ پہ پکے۔ پریشر کوکر پہ گلے گوشت اور دھیمی آنچ پہ گلے گوشت میں فرق واضح ہوتا ہے۔ دم پہ پکے کھانوں کی اور بات ہوتی ہے۔ میں ایک ناول لکھنے میں چند سال لگاتی ہوں۔
میں ایک ہی ماہ میں ایک کہانی نہیں بنا کے لکھ سکتی، کیونکہ اگر وہ کہانی کسی کے دل پہ اثر کرنی چاہیے تو اس کو بننے میں بھی وقت لگے گا۔ پہلی ہی کتاب آپ کا بیسٹ کام نہیں ہو سکتی، کیونکہ ابھی تو آپ نے خود کو ایک پروسیس سے گزارنا ہے۔ آہستہ آہستہ قلم میں میچیورٹی آتی ہے۔ جلد جلد کام نپٹانا کوئی گناہ نہیں ہے۔ کچھ کام ہمیں واقعی اسپیڈ سے کرنے چاہئیں تاکہ زیادہ اہم کاموں کے لیے وقت نکال سکیں، لیکن نماز، قرآن اور دعا، یہ وہ کام ہیں جن کو تیز رفتاری سے کرنا ان کو بے اثر کر دیتا ہے۔ ہر امام نے جہاں نماز کے اہم رکن بیان فرمائے، ارکان یعنی ایسی شرائط جن کو پورا کیے بغیر نماز نہیں ہوتی، جیسے لباس میں احتیاط، وضو لازم وغیرہ، وہاں ایک اہم رکن پہ سب نے زور دیا، یہ کہہ کر کہ یہ رکن ہے، یہ چوائس نہیں ہے کہ کرو یا نہیں، جی نہیں، یہ اتنا ہی اہم ہے جتنا وضو کے ساتھ نماز پڑھنا، اور وہ رکن ہے سکون۔ ایک دم سے تو بندہ اپنی نماز آہستہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک دم سے کیے جانے والے کام کبھی دیر پا نہیں ہوتے۔ عادت آپ کا وہ ہتھیار ہے جو آپ کو کامیاب کروا سکتی ہے۔ سو آپ یوں کریں کہ آج سے جو بھی نماز پڑھیں، جیسے اگر ظہر کی 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو یہ طے کر لیں کہ آخری رکعت میں سکون سے ادا کروں گا۔ آخری رکعت میں کھڑے ہوتے ہی آپ اپنی رفتار بالکل دھیمی کر لیں، ہر آیت کے بعد سانس لیں، آہستہ آہستہ رکوع میں جھکیں، آہستہ سے کھڑے ہوں، آہستہ سے سجدے میں جھکیں۔ واضح محسوس ہونا چاہیے کہ ناک پہلے رکھی ہے یا ماتھا پہلے۔ محسوس کریں کہ اپنا ماتھا اسی زمین پر رکھ رہے ہیں جہاں پیر رکھتے ہیں۔ محسوس کریں کہ اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو پیر کے برابر لا رہے ہیں۔ باقی رکعتیں اپنی نارمل رفتار میں پڑھیں، صرف آخری رکعت آہستہ پڑھ کے سلام پھیریں۔ یہ کام آپ صرف ایک ہفتہ کریں، جمعے سے شروع کریں، جمعے سے آپ کو یاد رہے گا۔ اگلے جمعے آپ یہ طے کریں کہ آج سے آپ آخری 2 رکعتوں کو آہستہ پڑھیں گے۔ یوں ہر جمعے کو 1 رکعت کا اضافہ کریں۔ 4 جمعے گزریں گے تو آپ کی نماز آج سے بہت بہتر ہوگی۔ ہم دعا کے لیے وقت نکالتے نہیں ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ وہ پلک جھپکنے میں پوری ہو۔ دعا کے بارے میں بھی ہمارے غلط نظریات ہیں۔ اللہ سے مانگو تو اللہ ہر چیز دیتا ہے، اللہ کی قسم، اللہ ہر چیز دیتا ہے اگر آپ مانگیں، لیکن جلد بازی نہ کریں۔ جلد بازی یہ ہے کہ آپ کہیں میں نے بہت دعا کی لیکن یہ چیز نہیں ملی۔ ہم دعا کے لیے وقت نکالتے نہیں ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ وہ پلک جھپکنے میں پوری ہو۔ دعا کے بارے میں بھی ہمارے غلط نظریات ہیں۔ اللہ سے مانگو تو اللہ ہر چیز دیتا ہے، اللہ کی قسم، اللہ ہر چیز دیتا ہے اگر آپ مانگیں، لیکن جلد بازی نہ کریں۔ جلد بازی یہ ہے کہ آپ کہیں میں نے بہت دعا کی لیکن یہ چیز نہیں ملی۔ ہر روز دعا کیا کریں، دوا کی طرح۔ دوا ایک مقرر وقت پہ روز کھائی جائے تو افاقہ ہوتا ہے، ایک ہی دن سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ دعا کرنا نہ چھوڑیں اور روز دعا کریں تو آپ کی ہر دعا ایک نئے عمل کو جنم دے گی۔ کارڈز کو ذہن میں رکھ لیں، کارڈز رکاوٹیں ہیں، ایک ایک کر کے رکاوٹیں گرتے جائیں گی۔ اگر درمیان میں آپ نے دعا چھوڑ دی کہ بھائی میری دعا تو نہیں قبول ہوتی، تو اگلے کارڈز کیسے گریں گے؟ دعا ایک پروسیس ہے، یہ سوچ کے اسے مانگنا ہے کہ کہیں دنیا میں کسی ان دیکھے طریقے سے اللہ کا کن آپ کے راستے کی رکاوٹوں کو گرا رہا ہے۔ ایک دن آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، ایک دن سارے کارڈز گر جائیں گے اور آپ کو وہ مل جائے گا جو آپ کو چاہیے، لیکن پروسیس کے ساتھ۔ جب بھی آپ کوئی نیا کام سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کو فوراً سے سب کچھ ٹھیک ٹھیک کرنا آ جائے، بس ایک دم سے ہی کاروبار میں منافع مل جائے، جاب میں ترقی مل جائے، گریڈز بہترین ہو جائیں۔ لیکن اتنی جلدی تو ننھا سا پودا بھی جڑ نہیں پکڑتا، بڑی بڑی کامیابیاں کیسے مل سکتی ہیں؟ اگر آپ کسی چیز میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسے سست روی سے سیکھیں۔ جتنا آہستہ کسی چیز کی مشق کریں گے اتنی دیر سے آپ کا ذہن اس کو بھلا پائے گا۔ جب آپ کو لگے کہ رفتار کم ہے اور وقت تھوڑا رہ گیا ہے تو آپ نے کام کو تیز نہیں کرنا، خود سے دباؤ ہٹانا ہے اور اس کے لیے جان بوجھ کے رفتار سلو کر دینی ہے۔ اس سے آپ کا ذہن آزاد ہوگا، چند دن اوپر لگ جائیں گے لیکن کام اچھا ہوگا۔ میں کیوں کاموں کو آہستہ آہستہ کرنے پہ زور دیتی ہوں؟ کیونکہ آہستہ کام کرنے سے ذہن پہ جمے بلاک کھلتے ہیں۔ کسی کام کو دھیمی رفتار سے شروع کرنا آپ کو تھکاتا نہیں ہے، آہستہ آہستہ رفتار بڑھانا آپ کو بوجھل نہیں کرتا۔ یہ کامیاب ہونے والے لوگوں کا راز ہے۔ تیز کام کرنا ایسا ہے جیسے جمی ہوئی اسٹیک کو فریزر سے نکالتے ساتھ ہی چولہے پہ رکھ دو اور جلدی جلدی پلٹ دو، وہ اوپر نیچے سے پک جائے گی لیکن اندر سے ٹھنڈی اور کچی رہ جائے گی۔ تیزی سے کام کو شروع کرنا ایسے ہی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان کو انسانوں کی پہچان نہیں ہے اور وہ دھوکے کھاتے ہیں۔
یہ اس لیے ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ روابط بنانے میں بہت جلد بازی سے کام لیتے ہیں، جلدی بھروسہ کرتے ہیں، آزماتے نہیں ہیں، پرکھتے نہیں ہیں۔ آپ کو کاموں، لوگوں اور خود کو وقت دینے کی ضرورت ہے۔ کاموں اور لوگوں کو وقت دینے تک تو ٹھیک ہے، لیکن خود کا وقت، آپ کا می ٹائم وہ وقت ہے جس میں کوئی تیسرا نہ ہو، صرف آپ ہوں، اور جیسے ایک ڈرامے میں بھولا کہتا تھا کہ آپ کے ساتھ بھی آپ ہی ہوں۔ یاد رکھیں، آپ اپنے آپ سے کیسے جڑتے ہیں؟ بڑی بڑی کامیابیوں سے نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے۔ ہر روز ایک نیا سورج نکلتا ہے، ہر روز ایک نئے رنگوں سے مزین دن طلوع ہوتا ہے۔ آج کا سورج کل نہیں نکلے گا، کل کا سورج ایک مختلف موسم، مختلف تاریخ کا سورج ہوگا، اور آپ بھی وہ نہیں ہوں گے جو آپ آج تھے۔ آپ ہر پل بدل رہے ہیں، سورج بھی ہر روز بوڑھا ہو رہا ہے۔ یہ چند برس یا چند صدیاں مزید چمکے گا، اور پھر یہ ختم ہو جائے گا۔ آپ بھی چند دن یا چند سال مزید اس کو دیکھ پائیں گے، اور پھر اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے۔ اس دنیا میں ہم تھوڑے دن کے لیے ہیں، کیوں نہ خود کو اس دنیا میں گم کرنے کے بجائے اس کی چھوٹی چھوٹی اور بڑی چیزوں کو غور سے دیکھنا شروع کر دیں۔ کیوں نہ اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے سے پہلے ہم اس کو محسوس کرنا شروع کر دیں۔ کیونکہ مولانا رومی کہتے تھے، میں نے یہ سیکھا ہے اس دنیا سے کہ یہاں ہر کوئی چکھے گا موت کا مزہ، لیکن بہت کم ہوں گے جو چکھ پائیں گے زندگی کو۔